سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ یوکرائن جنگ شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ ختم ہونے والی ہے۔ جو کل کی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ روس نے حملے کیے ہیں اور بڑی تعداد میں جو سول لوگ تھے وہ بھی جان سے چلے گئے ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہاں پہ یہ دیکھا نہیں گیا کہ کہاں پہ رہائشی علاقے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں یہ یوکرائن کے صدر جو ان کا علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورے شہر کو تباہ کرنے کا پروگرام آ چکا اور کافی حد تک کامیابی بھی ہے، اور روس کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہے۔ سر، کیا یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا؟ روس نے تو تباہی مچا دی وہاں پہ۔ صحیح بات ہے مبارک صاحب، یہ روس کنٹینیوسلی شروع ہی سے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور اپنی جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ جو اس کے میزائلز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو مبارک صاحب آپ کو ماننی پڑے گی، یہ بیوقوف آدمی جو ہے اس نے پوری دنیا جو ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے پہلے دن ہی سے، اور آج تک اس کو ٹرمپ نے بڑی اچھی آفر دی تھی کہ جنگ بند کرو، آپس میں معاہدہ کرو تاکہ لوگ نہ مریں۔ لیکن جو لوگ اپنی عقل نہیں رکھتے اور دوسروں کی باتیں ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا اثر یہی ہوتا ہے۔ ملک یوکرینیوں کا ہے، اس کا صدر یہ بنا ہوا ہے، اور اس کو آنکھوں کے سامنے تباہی پہ تباہی 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 آج 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ بندہ سمجھ نہیں رہا کہ مجھے اگر کوئی پیچھے سے تھپکی مار رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کوئی بات نہیں لڑو، ہم تمہیں اسلحہ دیں گے، پیسے دیں گے، لیکن ان کا تو ملک تباہ نہیں ہو رہا، تباہ تو تمہارا ہو رہا ہے، تم بندے تمہارے مار رہے ہیں، پراپرٹی تمہاری تباہ ہو گئی ہے، فیکٹریز اور ہر چیز، انرجیز اور یہ بجلی اور پانی سب تباہ تمہارا ہو گیا ہے، سڑکیں پل سب بند ہو گئے۔ تو یہ بندہ سمجھ نہیں رہا اس کی۔ سر یہ بتائیے کہ یہ بڑا سوال ہے کہ عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا رشیا نے، یہ تو ظلم نہیں ہے؟ نہیں، ظلم تو ہے۔ دیکھیں نا، ابھی مبارک صاحب جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ میں تو پھر سویلین اور فوجی کم مرتے ہیں، وہ چھپے ہوتے ہیں بنکرز میں نیچے ادھر، تو مرتے تو سویلین ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ ہے کہ اس کا شہر جو تھا اس کے اوپر اس نے بمباری کی ہے، میزائل مارے اور اس کو تباہ کیا ہے، اور کل رو پیٹ بھی رہا تھا سامنے ٹی وی کے اوپر، میرے لوگ مر گئے فلاں، بتاتے اگر 1000 بندہ مرتا ہے تو بتاتے ہیں 100 بندہ مرا ہے۔ یہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ اتنی بلڈنگوں جب گرتی ہیں تو ہزاروں بندے مرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے 200 بندے زخمی ہوئے ہیں، تو یہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ۔ ابھی اس کی اپنے شہر کو جب تباہی ہوئی ہے تو یہ رو رہا تھا میڈیا پہ، میرے ساتھ یہ دیکھو بچے مر گئے، عورتیں مر گئی۔ تو بھائی تم بعد آؤ نا، جنگ بند کرو، تمہارے پاس بچہ کیا ہے؟ ابھی وہ دن بہ دن آگے آکوپائی کرتے جا رہے ہیں اور آگے اس کو مارتے جا رہے ہیں، اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ نہیں تو سر، یورپ بھی چاہتا ہے، یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اگر جنگ بند کرنی ہے تو وہیں واپس جائے روس، اور یورپ کو بھی یہ خطرہ ہے۔ جرمنی باقاعدہ طور پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ابھی روس حملہ نہیں کرے گا تو 2-3 سال بعد یورپ کے اوپر حملہ کرے گا روس، اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں تو دماغ میں تو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے مبارک صاحب، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا، جب فیلڈ تو یوکرین کا ہے اور رشیا کا ہے، یہ رشیا کا علاقہ تھا، رشیا اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو باقی لوگوں کو کیا تکلیف کیا ہے بھائی؟ تم اپنے پہلے بھی تو رشیا نے ان کے اوپر آج تک حملہ نہیں کیا، دیکھیں نا ابھی کتنے سال ہو گئے 45 کے بعد رشیا نے کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کریں گے تو ان کے اپنے ملک جو ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو اپنے ملکوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اکانومی ان کی اپنی بیٹھ جائے گی۔ ویسے ہی ٹرمپ نے ان کے اوپر دباؤ جو تجارتی جو پابندیاں لگا رہا ہے، تو تجارتی جو جنگ وہ کر رہا ہے، تو یہ ان کا کیا بچے گا پھر؟ یہ تو عقل، اسی کو کہتے ہیں عقل۔ چلے ٹرمپ کی طرف تھوڑا آ جاتے ہیں۔ کل پورے امریکہ میں اس کے خلاف جلوس نکلے ہیں، وہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے ساتھ پنگا لے کے ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ کوئی خطرناک نہیں ہے، وہ مان نہیں رہا، وہ اس نے بولا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا، اور یہ اس نے بولا کہ شروع میں کیونکہ یہ امریکہ کی کمپنی جو باہر بیٹھی ہیں، جیسے چائنا میں بیٹھی ہیں، میکسیکو میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، ادھر ادھر، وہ کمپنی امریکہ کی ہیں، تو ان کا سامان جب امریکہ میں آئے گا تو مہنگا بکے گا، لیکن اس نے بولا سارا اٹھاؤ وہاں سے پیک اپ کرو، امریکہ کے اندر آ جاؤ تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ تو اس نے یہ بولا یہ چھوٹا موٹا جو نقصان ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، $1 ٹریلین امریکہ کو ملنے والے ہیں بہت جلدی،
جب ہم اتنی پابندیاں لگائیں گے اور اس نے صحیح لگائی، وہ کہتا ہے میں نے صحیح لگایا اور میں اس کے اوپر بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والا. پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کی اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ ان کے بندے سڑکوں پہ آئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کا اور جو میری پاور ہے میں استعمال کروں گا اور ملک کے لیے بہتری کر رہا ہوں میں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اس نے لگایا، اسرائیل کے اوپر بھی لگایا. اچھا سر، پاکستان کی بات آ گئی، پاکستان میں جی ایک بات آپ حیران ہو گئے کہ اس نے رشیا اور نارتھ کوریا کے اوپر نہیں لگایا. اچھا، پاکستان میں آج کل کچھ ایسی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، جس کی وجہ سے مریم بڑی پریشان ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کوئی امریکہ کا دباؤ چل رہا ہے اس وقت جو بتایا نہیں جا رہا؟ بالکل چل رہا ہے. ٹرمپ نے جو شروع سے اس کے اوپر اپنے بندوں کے تھرو ڈالا تھا پاکستان کے اوپر، اور چونکہ یہ بہت بڑے مافیاز ہیں مبارک صاحب، یہ 40-50 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور 75 سال سے لوگ اس ملک کو ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ مافیاز ہیں، ان کی جڑیں بہت نیچے چلی گئی کیونکہ ان کو کہتے ہیں سزائے موت نہیں ملی. ان کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی بہت سارے لوگوں کو، تاکہ جیسے سعودیہ میں کوئی کرائم کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے تلوار مار کے ان کی گردن اڑاتے ہیں، اور بھی ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو کسی نے پوچھا نہیں ہے. تو یہ جو میٹنگ ہو رہی فلاں اور افراد، عمران نے کون سے قتل کروائے ہیں؟ عمران نے کون سی کتنی عورتیں اغوا کرائی ہیں، کتنا خربور پہ بال جمع کیا ہے، کتنی بلڈنگیں بنائی ہیں، کیا کیا ہے جو اس کو. سر یہ تو چلو ٹھیک ہے نہیں بنایا، مگر امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا پریشر ڈال دیا ہے گورنمنٹ پاکستان کے اوپر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اور وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. مبارک صاحب عرضی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف چونکہ خود ایک غلط طریقے سے بہت سارے جنرلز کے خلاف سازش کر کے یہ بندہ چیف آف آرمی سٹاف بنا تھا، اور بنا کس کے تھرو تھا؟ نواز شریف جو شروع ہی سے ایسے چیف آف آرمی سٹاف اس نے بنائے جو سفارشی تھے اور جو نااہل تھے، جو قابل نہیں تھے. آپ ہسٹری دیکھ لیں، جتنے بھی نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بنائے سب مشرف بنایا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایک جنرل کو گھر بھجوا دیا. ایک آج بھی اس کی بیوی کہتی ہے میرے خاوند کس نے زہر دیا. اس کے بعد جو باجوے کو بنایا اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد اس کو بنایا، اس کے ساتھ پہلے دن سے کیا ہو رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے نا، میں اور آپ تو تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے دن سے آج تک. کوئی اور جنرل ہوتا ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہے، پورا ملک خلاف ہے، فوج خلاف ہے، ریزائن کرو، عزت کی نوکری. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جھوٹ ہے. یہ کوئی اس کو نکالنے والے نہیں ہے جب تک امریکہ اس کے اوپر بہت بڑا پریشر نہیں ڈالے گا، اور اس نے ایکچولی ڈالا ہوا ہے پریشر، لیکن یہ ان کے ابھی بھاگنے کو ان کو راستہ نہیں مل رہا. غزہ کی طرح تھوڑا سا آ جائیں. یہاں پہ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں بہت بڑی تباہی اس وقت ہے اور سب خاموش ہیں. کیا دیکھتے ہیں غزہ کے حالات آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں نا، یہ بات ہے، ابھی آپ جلوس کی بات کر رہے تھے تو پوری دنیا میں جو اسرائیل کی جو اسرائیل جس طریقے سے بمباری کر رہا تھا غزہ کے اوپر، پوری دنیا میں جلوس نکلے، کوئی ملک نہیں بچا. تو کیا ہوا؟ اسرائیل نے نہیں مانا. آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں کتنی قراردادیں پاس ہوئی آج تک، اس نے نہیں مانا. تو یہ جو جلوس ہوتے ہیں ان کا کوئی سنتا نہیں ہے. مبارک صاحب آپ کے ایون لندن میں بڑے بڑے جلوس نکلے جناب، جنگوں کے خلاف، سب کچھ نہیں ہوا. آج بھی وہ مارتا جا رہا ہے. تو آپ کے مسلمان جو ٹرے مارتے ہیں بڑے بڑی ٹائیاں پہن کے، اور بڑے جناب وہ آرام کی کمائی اور کھانے والے ٹرے مارتے ہیں، تو انہوں نے کیا تو کچھ نہیں. وہ بچی کی فریاد آپ یاد رکھیں، میں آپ کی تیسری چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں کہ ایک معصوم بچی جو مٹی زخمی اور منہ سر بھرا ہوا کیچڑ میں باہر پڑی تھی، تو اس نے بولا کہ مسلمان کیوں نہیں ہماری مدد کرتے. ایک بچی تھی، اس کے ذہن میں آیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنے مسلمان ہیں دنیا میں ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے. کون مدد کرے گا؟ یہ سب حرام خور لوگ ہیں، یہ سب منافق لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. تو مبارک صاحب یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی وہ کسی سے ڈر نہیں رہا اور کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہا. تو اعلان کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
ایران کوئی ٹکر شکر لگنے والی ہے امریکہ کے ساتھ یا نہیں لگے گی؟ یا آنے والے دنوں میں خبریں کچھ گرم ہی ہیں ایران کی بھی؟ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں یہ ایران اور اس کے امریکہ کی کوئی جنگ نہیں ہونے والی، بالکل 1% بھی. ٹرمپ نے بڑا اچھا ایک اشارہ دیا تھا کہ دنیا میں جنگ بند کراؤں گا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو غاصب ہیں وہ شروع ہی سے سر ایک طرف وہ جنگ بند کرا رہا ہے، دوسری طرف غزہ میں دنیا بیچاری مر رہی ہے، تو وہاں پہ تو نہیں وہ جنگ بند کروا رہا. یہ دیکھیں نا جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جنگ میں بند کروں گا، لیکن جب ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس نے کیوں یہ اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے، جیسے بھی اس نے یہ جو تجارتی جنگ چھیڑی ہے تو سب کو رگڑا لگا دیا، تو ابھی سب لوگوں اندر سے، لیکن ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے جتنے بارڈرنگ مسلمان کنٹریز ہیں وہ سارے ٹھوس ہو گئے ہیں، وہ بول نہیں رہے. تو پھر فلسطینی کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک غزہ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو باقی فلسطین دوسری طرف جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ فلسطینی جو رہتے ہیں وہ بول ہی نہیں رہے. مبارک صاحب تو یہ پھر اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی بات نکل آئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین ہر چیز سامنے دیکھ رہے ہیں ہم بھی کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کہتے جنگیں بند کروائیں گے، پھر سب کی جنگیں بند کروانی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ دوسری طرف آپ کہیں جناب ان کو مارتے جائے جو مرضی کرتے جائے، یہ بھی تو ظلم ہے انسانیت. مذہب 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 کبھی کسی نے انسانیت کی بات نہیں کی. کاش لوگ انسانیت کی بات کریں. یہاں بھی جو ملتا ہے آپ سب سے پہلے یہی سوال کرے گا آپ کا مذہب کیا ہے، مجھے فون کر کر کے پوچھتے رہیں گے. تو میں کہتا یہ چینل ہم نے انسانیت کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ نے مذہب کے نام پہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو، جس طرح کا مذہب کی وجہ سے آج دنیا کو نقصانات پہنچ رہے ہیں، اور اپنا مذہب سچا کرنے کے لیے دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی کر رہا ہے. انسانیت کا سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چینل کو